اچھی ہوتی ہے، لیکن ہماری اوپر آنے والے حالات خود ہمارے لیے زبردست نصیحت کا کام کرتے ہیں، بشرطے کہ عبرت حاصل کرنے والی آنکھ ہمارے اندر موجود ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، ما بعد الموت کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے۔ کسی کو حساب دینا بہت دشوار کام ہوتا ہے۔ دفتروں میں جب آڈٹ کرنے والے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کلرک اور یہ افسر اور اوپر اور نیچے سب کی جان پر بنی ہوتی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، لوگ اپنا حساب بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بل نہیں مل رہا ہوتا، کسی کو رسید نہیں مل رہی ہوتی، کسی کا حساب میچ نہیں کر رہا ہوتا، پریشان ہوتے ہیں کہ کل آڈٹ کرنے والے آ رہے ہیں، میرے پاس کوئی ترتیب صحیح نہیں ہے۔ دنیا والوں کو ہم نے حساب دینا ہوتا ہے، ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ رب ذوالجلال جب ہمارا حساب لے گا، پل پل کا حساب لے گا، تو اس وقت بہت دشوار معاملہ ہوگا۔ ایک اللہ والے نے اپنے بیٹے کو دکان بنا کے دی کہ بیٹا دکان آپ کی ہے، آپ اس کو چلایا کریں، صرف ایک شرط ہے کہ آپ روزانہ جو کچھ خریدیں، جو کچھ بیچیں، کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ لیں، شام کو مجھے حساب دینا ہوگا۔ بیٹا روزانہ دکان پہ جایا کرتا تھا، شام کو اپنے والد کو حساب دیا کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد بیٹا تنگ آ گیا، روز روز کا حساب مجھ سے نہیں ہو سکتا، ابو جی دکان خود سنبھال لو۔ اس وقت بوڑھا باپ مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا دکانداری تو مقصود نہیں تھی، اصل تو آپ کو سمجھانا مقصود تھا۔ بوڑھے باپ کے سامنے ایک دن کا حساب پیش کرنا تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے 100 سالوں کا حساب پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر، چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگھن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ او سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، کبھی کبھار قبرستان جایا کریں، صرف جنازے کے لیے نہیں جانا ہوتا، صرف اپنے عزیز کو دفن کرنے کے لیے نہیں جانا ہوتا، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار قبرستان جایا کریں، تنہائی میں قبروں کے بیچ میں بیٹھا کریں، سوچا کریں کہ یہ لوگ جو اس وقت منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی زمانے میں میری طرح زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ یہ میری کوٹھی، یہ میری کار، یہ میری دکان، یہ میری فیکٹری، یہ میری سب کچھ رہ گیا، بس 2 گز کا پلاٹ ہمارے حصے میں آ گیا۔ کبھی ہم سوچا کریں، عبرت حاصل کر لیا کریں اپنے متوفیان کے فوت ہونے سے۔ ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، ہمیں بعد میں اپنے اعمال، اپنے طریقہ کار کو ایسا بنانا چاہیے کہ متوفی کو ہمارے کاموں سے، ہماری ترتیب سے فائدہ پہنچے، نہ یہ کہ ان کا نقصان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب میت کو پتا تھا کہ لوگ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو میرے گھر والے رویا کرتے ہیں، تو گھر والوں کو اس نے روکا نہیں، گھر والوں کو سمجھایا نہیں۔ جب یہ خود مر گیا، اب یہ مر گیا، لوگ اس پر رو رہے ہیں۔ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو گھر والے اگر روتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والے اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ میت نے تو غلطی کی، آپ کو نہیں سمجھایا، لیکن ہمیں تو بات
سمجھنی چاہیے، لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں میت کا نقصان ہو، فائدہ نہ ہو۔ شریعت اور سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں متعدد صحابہ کرام فوت ہوئے، خود آپ علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کے سامنے فوت ہو گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ علماء سے ہم پوچھا کریں، محدثین سے ہم پوچھا کریں، اور جیسے میرے محبوب کا طریقہ تھا ویسے ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ برادری والوں کی فکر کرنے کی بجائے، دوست احباب کو خوش کرنے کی بجائے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہماری میت کو فائدہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام شریعت اور سنت کے خلاف ہوتا ہے، بظاہر کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مشقت بندہ کیوں برداشت نہ کرے، جب تک وہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ ہمارے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بنے گا۔ بھائی جعلی نوٹ اور اصلی نوٹ کے دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، کاغذ ایک جیسا ہوتا ہے، چھپائی ایک جیسی ہوتی ہے، لکھائی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جعلی نوٹ کئی مرتبہ بندے کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ بالکل یہ سنت کے خلاف اعمال، بدعت پر مبنی اعمال جعلی نوٹوں کی مانند ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا عمل کیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ وہی اعمال ہمارے لیے قیامت کے دن مواخذے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق جیسے میرے محبوب نے اپنے عزیز و اقارب یا اپنے صحابہ کرام کی فوتیاں گزاری ہے، ہم ویسے ہی کر لیا کریں۔ اگر ہم نے اپنے عزیز و اقارب کی ایصال ثواب کی خاطر کچھ خرچ کرنا بھی ہے تو چاہیے کہ ہم کوئی اچھا مصرف تلاش کریں۔ میرے بھائی آپ بالکل ناراض نہ ہونا، کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی ایسا نہیں ہوگا جس نے گھر میں صبح سویرے بہترین ناشتہ نہ کیا ہوا ہو۔ سارے ماشاءاللہ ذی حیثیت لوگ ہیں اور جائیں گے پھر جمعے کے بعد بہترین کھانا کھائیں گے۔ سب کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب سب کو ناشتہ ملا ہوا ہے، کھانا مل جائے گا، رات کا کھانا پھر مل جائے گا، تو ایسے حضرات کو جن کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر یہی کھانے کے پیسے اپنے محلے میں کسی بیوہ کی ضروریات پہ صرف کیے جاتے، کچھ یتیم بچوں کو دیے جاتے، یا کسی مسجد میں کسی مدرسے میں خرچ کیے جاتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر مصرف ہوتا، ہماری متوفی کے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کی ایصال ثواب کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر مصرف تلاش کر لیا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میرے اللہ کا سلسلہ بڑا رحم اور کرم والا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے بہت معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بہت بھاری اور بہت بڑے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے، مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَّةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ رب العزت نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا دکھایا جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک بڑا پلڑا تھا۔ فلما رآہ غشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے پلڑا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون اس بات پہ قادر ہے اتنا بڑا پلڑا نیک اعمال سے بھر سکے، کون بھر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبدی ملأتہ بثمرۃ واحدہ۔ اے داؤد علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں اتنا بڑا پلڑا ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں، ایک کھجور کے ساتھ اتنا بڑا پلڑا بھر جاتا ہے۔ جی ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ عمل مختصر، ثواب زیادہ۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے اور اس دین پہ عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ میرے بھائی، میرے اللہ نے اپنی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں کر رکھی ہے، ہماری کم ہمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی وسیع رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک حرف قرآن پاک کا پڑھ لیتا ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔
پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے پہ بندے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے، 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کی نبی 1 رات 2 راتیں 3 راتیں بندہ 10 پارے تلاوت کر لے گا، لیکن ہر رات 10 پارے تلاوت کرنا تو بہت دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کی نبی ہمیں یاد ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، 10 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اب الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم ایک لمبی آیت پڑھیں گے تو نیکیاں کتنی ہو جائیں گی؟ پھر ہم ایک پورا پارہ پڑھتے ہیں تو نیکیاں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو بندہ 10 پارے پڑھتا ہے تو نیکیاں تو حساب سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور صرف 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح پڑھنے پہ اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنت المعلا میں قبرستان میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، نیند آ گئی تو میں لیٹ گیا، میں سو گیا۔ سوتے ہی مجھے خواب میں عجیب منظر نظر آیا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے اٹھ چکے ہیں اور ٹولیوں کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا قیامت واقع ہو گئی۔ میں نے ایک مردے سے پوچھا کہ یہ مردے قبروں سے باہر نکل کے ٹولیوں کے شکل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قیامت واقع ہو گئی؟ تو کہنے لگا نہیں، کوئی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ٹولیوں کے شکل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جواب دیا کہ پچھلے سال یہاں ایک آدمی یہاں اس راستے سے گزرا اور اس آدمی نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی اور سورۃ اخلاص کا ثواب قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دیا۔ پچھلے سال یہاں سے ایک بندہ گزرا، اس نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی اور اس کا ثواب قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک پورا سال گزر چکا ہے، قبرستان کے مردے ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا۔ مجھے پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ اتنا ثواب کیسے ملتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان کا ترازو آدھا بڑھ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے میزان کا ترازو پورا بڑھ جاتا ہے، اور میزان کا ترازو کتنا ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا ہے۔ پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی سورۃ اخلاص پہ اتنا ثواب مل سکتا ہے کہ ایک قبرستان کے مردے پورے سال میں وہ ثواب تقسیم کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں کر رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے متوفیان کو ایصال ثواب کرنا بھی ہے، کوئی مال پیسہ خرچ کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مال پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ والدین کا تو برابر کا حصہ گھر میں ہونا چاہیے، فوت ہو بھی جائیں پھر بھی برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کوئی کھانا پکتا ہے تو حصہ والدین کا الگ کر دیا جائے، اڑوس پڑوس میں محلے میں کچھ غریب غربا ہوں گے ان کو دے دیا جائے۔ گھر میں کوئی کپڑے آئیں تو والدین کا حصہ الگ ہونا چاہیے، کسی غریب غربا کو کپڑے ملنے چاہیے۔ اگر جیب خرچ تقسیم ہو رہی ہو تو والدین کا حصہ الگ ہونا چاہیے اور غریب غربا کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو نقد پیسے خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں دے دیں۔ مدرسے میں طلباء جب وہ کھانا کھائیں گے تو ایک طرف تو وہ کھانا کھائیں گے، جسم کو طاقت ملے گی، پھر وہ طاقت توانائی تہجد کی نماز پہ صرف ہوگی، وہ طاقت توانائی قرآن کی تلاوت پہ صرف ہوگی، دین کی ترویج و اشاعت پہ صرف ہوگی۔ جہاں ہمارے متوفی کو صدقے کا ثواب ملے گا وہاں دین کی ترویج و اشاعت میں بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں مدارس پہ خرچ کرنا چاہیے، مساجد پہ خرچ کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ دینا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی اپنا عملی اور بدنی عبادت کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھیں، متوفیان کو ایصال ثواب کریں، نفل روزہ رکھیں، متوفیان کو ایصال ثواب کریں۔ ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان تمام تر امور میں اپنے متوفیان کو یاد کر لیا کریں، ان کو ایصال ثواب کر لیا کریں۔ اس طریقے سے ہمارے متوفیان کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور ترتیب چل پڑی ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا چاہتا لیکن اپنے دل کا دھکڑا تو آپ کے سامنے سنا سکتا ہوں نا۔ ایک ترتیب چل پڑی ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تو فوراً مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں اور مدرسے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھے ہوئے قرآن دے دو،
ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے کہ پڑھے ہوئے قرآن دے دو. میں نے کہا وہ الماری میں رکھے ہوئے ہیں. کہتے نہیں وہ جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. میں نے کہا ہم یہ پڑھ چکے ہیں. کہنے لگا نہیں آپ لوگ جو پڑھتے ہیں نا وہی. میں نے کہا ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں. کہنے لگا نہیں وہ ثواب چاہیے. میں نے کہا ثواب کیوں دے آپ کو ہم؟ میرے اپنے دادا کا انتقال ہوا ہے, دادی کا انتقال ہوا ہے, میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں ثواب آپ کو دوں تو اپنے والد کو کیوں نہ بخشوں, میں اپنے دادا کو کیوں نہ بخشوں. آپ اگر مدارس میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے قرآن دے دو تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے 100 قرآن پاک لے جاؤ. یہ فقط رسمی باتیں ہیں. میں چونکہ اس میدان کا بندہ ہوں, یہ ہماری برادری ہے, حفاظ اور قراء کی برادری ہماری برادری ہے. یہ بس خوش کرنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے 100 قرآن پاک لے جاؤ, 1000 قرآن پاک لے جاؤ. لینا دینا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھی طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے اس کا اپنا والد فوت ہو چکا ہوتا ہے, اس کا اپنا دادا فوت ہو چکا ہوتا ہے. باقاعدہ طلباء کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ پورا دن جو قرآن آپ پڑھتے ہیں شام کو اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا کریں. چنانچہ وہ کوئی سٹاک نہیں رکھتے اپنے پاس کہ ہم نے اتنے ختم سٹاک رکھے ہوئے ہیں, جو بندہ آئے گا تو ہم دے دیں گے. اس بندے نے مجھے کہا کہ پھر آپ نے مدرسہ بنایا کس لیے کہ آپ ہمیں پڑھے ہوئے قرآن نہیں دیتے. میں نے کہا میں نے مدرسہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں, ہمارے پاس یہاں پڑھے گا, پھر آپ فوت ہوں گے, پھر آپ کو کے اعمال تھوڑی بھی ہوں گے, آپ کا بیٹا نیک عمل کرتا رہے گا, آپ کا ثواب پہنچتا رہے گا. دھوکے میں نہ پڑے میرے بھائی, آنکھیں کھلی رکھے, آنکھیں کھلی رکھے. کب تک ہم آنکھیں بند رکھیں گے؟ ہم فوت ہو جاتے ہیں, فوت ہونے کے بعد بھی بخشوانا دوسروں کسی میں لگا لیتے ہیں کہ آپ میرا ذرا بخش دیں اور آپ اس کو بخش دیں. میرے بھائی خود محنت کیا کریں, خود عبادت کیا کریں, اپنے متوفیان کو ایصال ثواب کیا کریں. اور میں آپ کو اگلی بات عرض کروں, بالکل آخری بات, کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں تاکہ اس دن آپ کی اولاد آپ کے کام آئے, قبر میں آپ کی اولاد کے اعمال آپ کے کام آئیں, اور حشر میں آپ کی اولاد آپ کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے. قیامت کے دن کتنے ایسے والدین ہوں گے جب وہ اعمال نامہ کھولیں گے وہ حیران رہ جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ میں تو فرض نماز نہیں پڑھا کرتا تھا, یہ میرے اعمال نامے میں اتنے حج اور عمرے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ میں تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا, میرے اعمال نامے میں اتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت کہا جائے گا کہ جی ہاں آپ تو ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو تو حافظ بنایا تھا نا. آپ کا بیٹا قرآن پڑھتا تھا یا بچوں کو پڑھایا کرتا تھا, شاگرد ان کو پڑھایا کرتے تھے, ان کے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے اور آپ کو ثواب ملتا رہا. لہٰذا آپ کے اعمال نامے میں اگر ہزاروں ختم قرآن کا ثواب موجود ہے, لاکھوں ختم قرآن کا ثواب موجود ہے, اس لیے موجود ہے کہ آپ نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. وہ خود بھی پڑھتا تھا, شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا, شاگرد آگے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. یہ سلسلہ اس طرح چل پڑا. آپ نے خود تو فرض نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن آپ کے بیٹے نے تو حج اور عمرہ کیا تھا. اور میرا دستور یہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو صحیح رخ پہ لگائے, بیٹا نیک عمل کرتا ہے, والدین کو ثواب ملتا ہے. اور جب قیامت کے دن اسی بیٹے سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلا جا, وہ کہے گا اکیلے کیا تیرے محبوب نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ایک حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا؟ میں تو اکیلے نہیں جاؤں گا, میرے والدین جہنمی لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہیں, میں تو ان کو ساتھ لے کے چلا جاؤں گا. چنانچہ قرآن بھی سفارش کرے گا, حافظ بھی سفارش کرے گا, اس کو اجازت ہوگی کہ جاؤ اپنے والدین کو لے جاؤ. پھر یہ چن کے والدین کو, بہن بھائیوں کو, دادا کو, دادی کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. کبھی دفتر میں, کبھی بینک میں, کبھی کسی بھی تقریب میں آپ کو قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, ایئرپورٹ پہ قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کسی بھی موقع پہ. اور جب شدت کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے, اوپر سایہ نہ ہو اور ہر بندہ پسینے میں شرابور ہو اور لمبی قطار لگی ہوئی ہو, اس وقت دفتر سے ایک آدمی نکل کے آ جائے اور آپ کا پہچاننے والا ہو, آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ دفتر میں کرسی پہ اے سی والے کمرے میں بٹھا دے, آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ جان پہچان کام آ جاتی ہے, یار دوست کام آ جاتے ہیں شدید دھوپ میں. اب اس دنیا کی دھوپ میں اگر ہم کہیں قطار میں کھڑے ہو جائیں, حالانکہ وہ آدھے گھنٹے کا انتظار کرنا ہوتا ہے یا پونا گھنٹے کا انتظار کرنا ہوتا ہے, ایسے موقع پہ جو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے, کوئی بندہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جا کے کرسی پر بیٹھا دے, ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا, زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی, قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس وقت کوئی کسی کا بیٹا آ جائے, اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جائے, سعادت کا پتہ اس وقت چلے گا.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں۔ ہوگا یہی کہ عالم سے کہا جائے گا جنت میں چلا جائے، وہ کہے گا اکیلے تو میں نے نہیں جانا، تیرے محبوب نے وعدہ کیا تھا، تیرے محبوب نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا کہ ایک عالم 70 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، ایک عالم 400 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ مجھے اجازت دے دیں میں جہنمی لوگوں کی صفوں میں دیکھ لوں، جہاں جہاں میری جان پہچان والے ہیں میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، اس کو اجازت دی جائے گی۔ یہ سعادت مند اولاد ہوگی۔ اور دوسری جانب کچھ اولاد ایسی بھی ہوگی، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، تم گناہگار تھے، تم برے تھے۔ اس وقت بیٹا کہے گا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ میں تو چھوٹا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مدرسے میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کالج میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ انا اطعنا سادتنا، قرآن عظیم الشان کہتا ہے۔ بیٹا کہے گا کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، وکبراءنا، میں نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے مجھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ مجھے تو اپنے بڑوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا وآتهم ضعفین من العذاب، آج میں جہنم میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ وآتهم ضعفین من العذاب، اللہ میرے بڑوں کو مجھ سے دگنا عذاب عطا کر دے۔ والعنہم لعنا کبیرا، میرے بڑوں کے اوپر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ ایک طرف وہ بیٹا ہوگا والد کو ہاتھ سے پکڑے گا، والدہ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ ایک طرف وہ بیٹا ہوگا وہ کہے گا نہیں اللہ میں خود تو گمراہ نہیں ہوا، مجھے تو میرے بڑوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ وآتهم ضعفین من العذاب، دگنا عذاب عطا کر دے، ان کے اوپر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے بیٹوں کو اپنے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بناتے ہیں یا اپنے لیے پکڑ اور مواخذے کا باعث بناتے ہیں۔ ہم خود بھی اس دن کے لیے تیاری کر لیا کریں، اپنی اولاد کو ایسے راستے پہ چلائیں تاکہ وہ قیامت کے دن ہماری عزتوں کا ذریعہ بن جائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، مرحومہ و مغفورہ کا ایک بیٹا خود حافظ قرآن ہے۔ میں اس حافظ قرآن سے گزارش کروں گا کہ زندگی ایسی گزارے کہ قیامت کے دن اپنی والدہ کے لیے نجات کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے، بلکہ ان کی ساری اولاد کو، ان کے گھر کے سارے افراد سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنے تمام تر اعمال، تمام تر طریقہ کار میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ ہماری مرحومہ متوفیہ کا فائدہ کس چیز میں ہے، تاکہ ان کے لیے آگے آسانی ہو۔ باقی برادری والے اور دوست احباب کبھی خوش نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ اپنی برادری والوں کو اپنی رانوں کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھلائیں گے پھر بھی ان کے شکوے ختم نہیں ہوں گے۔ برادری والوں کو راضی نہیں کر سکتے، دوست احباب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اپنی متوفیان کی خود فکر کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ممکن ہے میری کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ بھی میری اس نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتا ہے، ہر بندے کو اختلاف کا حق حاصل ہے، تاہم مجھے جو اچھا لگا، جو میری شرعی ذمہ داری بنتی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ جزاکم اللہ و جزاکم حسن۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔